السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ادارے GCTF گرلز کوریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے قابل احترام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، الحمدللہ، جنہوں نے اپنی دعاؤں اور محنت کے ساتھ محبت اور شفقت سے ایسی تعلیم و تربیت کی کہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ سے چند گزارشات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور میں اپنے اللہ اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میری تعلیم و تربیت کے لیے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا کہ جس کی تمام معلمات مخلص بتقاضۂ شریعت استادوں کی تمام تر صلاحیت پر پورا اترنے والی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی روحانی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں، لہٰذا میری غلطیوں کو نظر انداز فرما کر اصل بات پر توجہ فرمائیے۔ قابل عزت خواتین، آج میری تقریر کا عنوان ہے استاد کی اہمیت۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ ایمان کی ہو اگر حرارت اور عمل کی ہو اگر صداقت، تو پتھر بھی کیا زمین و آسمان بھی لرز جاتے ہیں۔ میری عزیزہ خاتون، استاد معاشرے میں اخلاقی اقتدار کو فروغ دینے والا ہے۔ استاد اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والا ہے۔ استاد کی دعا مجبوریوں سے نکالنے والی ہے۔ استاد کی محنت کمزوریوں سے نکالنے والی ہے۔ استاد کے بغیر کسی کے لیے بصیرت کی نعمت کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ استاد کا شعبہ عبادت الہی ہے۔ استاد کی کوشش خدمت خلق ہے۔ استاد تم میں سے سب سے بہترین انسان ہے۔ استاد کے بغیر یہ دنیا خیر سے محروم ہے۔ استاد علم کا سرچشمہ ہے۔ استاد عمل کا نور ہے۔ استاد قوموں کی ترقی ہے۔ استاد ہدایت کا ذریعہ ہے۔ استاد کردار کا آئینہ ہے۔ استاد کتابوں کا مجموعہ ہے۔ استاد مستقبل کا نصب العین ہے۔ استاد تجربات کا خلاصہ ہے۔ استاد محبت کا محور ہے۔ استاد شفقت کا پیکر ہے۔ استاد ادب کا پیمانہ ہے۔ استاد تربیت کی زینت ہے۔ استاد تعلیم کا راستہ ہے۔ استاد کامیابی کی منزل ہے۔ استاد کے بغیر معاشرہ بے سہارا ہے۔ استاد کا مقام اہمیت کا حامل ہے۔ استاد اگر قلم سے سکھائے تو یہ سنت اللہ ہے۔ استاد اگر زبان سے سکھائے تو یہ سنت جبریل ہے۔ استاد اگر عمل سے سکھائے تو یہ سنت رسول ہے۔ استاد اگر کتاب اللہ سکھائے تو یہ علم دین ہے۔ استاد اگر احادیث نبوی سکھائے تو یہ علم اسلام ہے۔ نظام تعلیم و تربیت میں استاد کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ استاد نئی نسل کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں۔ استاد کی محنت اور دعا معاشرے کی فلاح و بہبود، جذبہ انسانیت کی نشو و نما اور طلبہ و طالبات کی تربیت سازی کرنے پر گامزن ہے۔ اسلام نے اساتذہ کو بے حد عزت و احترام عطا کیا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ فرما کر استاد کو رہتی دنیا تک عزت و توقیر کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ پھر آپ خود بھی تو یہ سوچیں، اگر اللہ نے اپنے آخری اور سب سے محبوب نبی کو یہ مقام دیا ہے تو یہ کوئی معمولی تو نہیں۔ جس نے استاد کا رتبہ دیا وہ رب العالمین ہے، اور اللہ نے جس کو استاد کا رتبہ دیا وہ رحمت العالمین ہے، اور جن لوگوں نے ان کی شاگردی میں ان کی اطاعت و اتباع کی وہ فضیلت العالمین ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ہر اس قوم کو عروج و ترقی نصیب ہوئی جس قوم نے اپنے استاد کی قدر و منزلت کی، اور اس قوم کو زوال نصیب ہوا جس نے اپنے استاد کی قدر و منزلت چھوڑ دی۔ میرے پیارے والدین کے بعد ہمارے روحانی والدین ہمارے استاد ہیں، جن کی تدریس، تالیف، تصنیف، تقریر، تصحیح، تحریف، تبیین، تعلیم، تقدیم اور تعریف نے ہمیں انسانیت اور اخلاقیت کا زیور عطا فرمایا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کو استاد کا درجہ دیتا ہوں، لیکن افسوس اب کئی ہفتے، مہینے اور کئی سال استاد سے پڑھ کر ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے۔ استاد کا گریبان پکڑا جاتا ہے۔ استاد کے چہرے پر تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ استاد کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ استاد کی عدم موجودگی میں ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے۔ استاد کی خدمت کو خود پر بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ استاد کو ملازم سمجھا جاتا ہے۔ استاد کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے۔ استاد کو دوسروں کا محتاج سمجھا جاتا ہے۔ استاد کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ استاد سے نفرت کی جاتی ہے۔ استاد کو تحفہ نہیں صدقہ دیا جاتا ہے۔ استاد کو مالی طور پر مسکین
دین بنا دیا گیا ہے۔ استاد کی خدمت خلق کو کاروبار کہا جاتا ہے۔ استاد کی عبادت کو ریاکاری سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے استاد کے احترام کا حکم دیا ہے، لیکن اسلام میں داخل نام نہاد مسلمانوں نے استاد کو مظلوم بنا دیا ہے۔ استاد کی اہمیت کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ استاد ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو کامیاب عوام کی بنیاد ہوتے ہیں۔ میری پیاری، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استادوں کی عزت و احترام اس طرح کریں جیسے ہمیں اسلام کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔